السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر، ایران مظاہرے جو چل رہے ہیں اس میں صدر ٹرمپ کا ایک اہم بیان آیا ہے۔ مظاہرے ایران میں پچھلے مہینے شروع ہوئے تھے جب وہاں پہ جو ایرانی کرنسی ہے ریال، اس کی ویلیو بہت زیادہ کم ہوگی، جس سے مہنگائی بڑھ گئی اور اس کے بعد سے وہاں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جو تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں تمام شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت بھی وہاں پہ تبدیل ہو جائے، لیکن وہاں کی حکومت اس معاملے میں بہت کلیئر ہے۔ آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ انہوں نے خطاب کیا ہے کل، اور اس پہ انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے ایران کے خلاف اور ایران کی حکومت کے خلاف، ہم اس کو ناکام بنائیں گے۔ تو یہ اس تناظر میں وہاں پہ جو بیان آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو پچھلے کچھ دنوں سے اطلاعات آ رہی تھی اس میں لگ رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل ان مظاہروں کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیل کر دی جائے ایران میں۔ لیکن یہ جو بیان آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنٹ کیا ہے اسرائیل بیکڈ اپوزیشن سے، جو ایران کے اندر اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اگر حکومت وہاں پہ بدلے تو وہ ان کو حصہ ملے۔ اور اس میں رضا پہلوی جو بیٹے ہیں سابق شاہ ایران کے، اور وہ اسرائیل کے بہت قریب ہیں، اسرائیل کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر ایران میں حکومت بدلے تو وہ اقتدار میں آئیں، لیکن اب ٹرمپ نے یہ ان کو کہا گیا کہ ان سے آپ ملاقات کریں رضا پہلوی کے ساتھ۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے رضا پہلوی کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اچھے انسان ہیں لیکن میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ ہم اس وقت صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اور کون سا گروپ کامیاب ہوتا ہے حکومت میں رہنے میں یا حکومت میں آنے پہ، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو اس سے رضا پہلوی صاحب کی جو امیدیں تھیں وہ تھوڑی میرا خیال ہے کہ اب کم ہوئی ہوں گی، ورنہ وہ تو کل انہوں نے اپیل بھی کی، انہوں نے خطاب کیا قوم سے اور قوم کے بچوں کو کہا کہ آپ سڑکوں پہ آئیں، باہر نکلیں اور اس حکومت کو ہٹا دیں اور مجھے اقتدار میں لے کے آئیں۔ لیکن ایران کی حکومت نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا تو ان کی آواز بہت سارے ایرانیوں تک پہنچ نہیں سکی، لیکن اس کے باوجود مظاہرے تمام ایران میں ہو رہے ہیں۔ اور تو یہ تھی ہماری آج کی اہم خبر۔ آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کے راستے پر، اور اس پہ بات کریں گے ہمیں اختیار ولی خان صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور شفقت عباس اوان جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو احتجاجی سیاست ہے 8 فروری کو جو پہیہ جام ہڑتال ہونے جا رہی ہے، کیا وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ اور پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو مسلسل اس احتجاجی سیاست کے لیے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں مختلف ملک کے حصوں کا، تو خیبر پختونخوا کو چلا کون رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کیا برف پگھل رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کراچی پہنچے ہیں، وہاں ان کا گرم جوشی سے استقبال ہوا ہے۔ سعید غنی صاحب جو صوبائی وزیر ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو چیف منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ان کی اچھی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے شرجیل انعام میمن صاحب سے جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، اور مونس احمد جو نمائندہ سما ہیں کراچی میں، ان سے پوچھیں گے کہ کیسا دورہ چل رہا ہے سہیل آفریدی صاحب کا۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بے روزگاری کی وجوہات۔ پاکستان میں بے روزگاری کے مختلف فگرز آ رہے ہیں، حکومت کے مطابق 11%، لیکن ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق یہ ریئل فگر 22% کے قریب ہے۔ اس پہ بات کریں گے وجوہات کیا ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل میں۔ کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ ہمیں جوائن کیا اختیار ولی صاحب نے، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ اختیار صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید۔ اور شفقت عباس اوان رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ شفقت صاحب خوش آمدید اینڈ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سہیل آفریدی صاحب گئے ہیں کراچی اور ان کا مقصد ہے کہ عوام کو موبلائز کیا جائے 8 فروری احتجاج کے لیے جو پہیہ جام ہڑتال ہونی ہے، آپ بتائیے گا کہ ایسا ہم نے ویسے زیادہ دیکھا نہیں ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سوائے علی مین گنڈا پور کے کہ وہ احتجاجی تحریک چلا رہا ہو، وہ لیڈ کر رہا ہو، پارٹی چلاتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتظامی سربراہ ایک صوبے کا وہ تحریک کو لیڈ بھی کر رہا ہے۔ تو صوبہ پھر کون چلا رہا ہے اور صوبے کے جو مسائل ہیں وہاں جو دہشت گردی ہے اس پہ کس کی نظر ہے؟ اب پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کا دورہ کیسا رہا ہے، یا پہلے یہ بتاؤں کہ ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ اپنا سوال مجھے کلیئر کر دیں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ ان کو جانا چاہیے تھا، پہلے بتا دیں کہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ ویسے دوسرا سوال بنتا ہے، لیکن آپ نے پہلے وہ پوچھ لیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چلے آپ کا جو دل کرتا ہے وہ بتا دیں۔
چلیے میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں سار عالم صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن حالات میں گزر رہی ہے اب نارمل حالات میں، یہ کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے نہیں ہوتے، جس طرح ہم پہ ظلم ستم جبر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کو ماشاءاللہ بہترین انداز میں چلا رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں، وہ مختلف فنکشن میں بھی جا رہے ہیں، وہ جے کے بھی بلا رہے ہیں، اور پوری ایکٹیولی، شاید پتہ نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی وہ کسی ٹائم سوتے بھی ہیں، اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اب سائیڈ بائی سائیڈ ان کی ایک اور رسپانسبلٹی بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ سارا وقت یہ کام کرتے ہیں، وہ کہیں 2 ہفتوں بعد جو 2 دن کے لیے اگر اپنی پارٹی کی ڈیوٹیز بھی کریں گے تو ان کی پوری کیبنٹ ہے پیچھے، اور نہ تو وہ پوری کیبنٹ کو لے کے گئے ہیں اور نہ ہی پورا وہاں سے صوبہ لے کے گئے ہیں. وہاں پہ وہ بہترین انداز سے گورننس پیچھے چل رہی ہے. اب تو پھر آپ نے پارٹی کی جو مناظر سینئر دیکھے قیادت ہوں ہے، بیرسٹر گوہر گے. جی ہیں، جی اسد کیسر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہے، ان کو نہیں لیڈ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں یہ پوری تحریک؟ تو وہ جی کس لیے ہیں سلمان پھر، اکرم لیڈرشپ کس راجہ لیے ہے صاحب کی، پارٹی کی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہیں. اسد کیسر صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں. اپنا بیرسٹر گور صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ جسے اس کو پوچھیں گے میں سارے آپ کو بتاؤں گا، اور سارے ہی انگیج ہیں، اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اور اس ملک میں آئین کی بحالی ٹھیک ہے، کے لیے، اس ملک میں فسطائیت کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ذرا مجھے وہ تو بتانے دیں جو کراچی کے مناظر ہیں، آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے، ہاں جی جی لیکن میں ضرور. نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں. آج جو کراچی کے آپ نے مناظر دیکھے ہیں، شاید ہی کبھی آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں کسی سیاسی ورکر کا اتنا آپ بڑا کراچی میں ہیں استقبال. اس وقت؟ جی میں تو نہیں ہوں کراچی میں، لیکن آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں، اچھا تو مجھے اچھا، اگر آپ بتانے دیں گے. ٹھیک. مطلب جو ویڈیوز ہم نے دیکھی جی ہے وہ جی، انہوں نے بھی دیکھی. نہیں اب اگر آپ اختیار صاحب انہیں بات مکمل اجازت دیں کرنے تو دیں میں شفقت بول صاحب کو، میں پھر یا آپ کی طرف میری آتا صرف، ہوں. جی یا جی صرف وہاں تنقیدی کام تک جی ہی جی، بولنا بولے تھا، آپ. کوئی اور نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح لوگ گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کے، روڈز پہ کھڑے ہو کے، اور جس طرح ایک سی ایم کا وہاں پہ استقبال کر رہے ہیں، وہ عمران خان نہیں ہے، عمران خان کا ایک نمائندہ وہاں پہ گیا ہوا ہے، اور جس طرح وہاں پہ استقبال ہو رہا ہے، تھوڑی سی سپیس ملی ہے پی ٹی آئیز کے ورکر کو پہلی دفعہ 3 سال کے بعد. مہربانی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، ایسے ہی کرنا چاہیے. دیکھیں جب سی ایم صاحب آئے تھے لاہور میں تو یہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ماحول تھا، اور امید بھی اسی کی تھی، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس میں تو کوئی جمہوریت والی بات 8 فروری کے بعد ختم ہو گئی. جب لوگوں نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کیا تو انہوں نے کہا چلیں اب انہیں ڈکٹیٹر بن کے ہی دکھاتے ہیں. یہ کیا ووٹ جو نہیں دیتے تو ان کو پھر بتائیں کہ ووٹ نہ دینے کا کیا آپ کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. تو آج آپ نے دیکھے وہ مناظر، اور آپ اگلے 2 دن بھی وہ مناظر دیکھیں گے کہ، اور پھر وہ جلسہ بھی دیکھیں گے آپ پرسوں انشاءاللہ تعالی، کہ کس طرح آج بھی پاکستان کی عوام صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اس طرح پاپولر نہیں ہیں جس طرح پنجاب یا کے پی میں ہیں. آپ وہاں کے مناظر دیکھیں، اور اگر صوبہ پنجاب ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی سپیس ملے ہمارے ورکر کو، تو یہاں پہ جو حال ہو، یا وہ آپ پھر اس کا بھی اختیار ولی صاحب بتا دیں ٹھیک ہے، کہ پھر وہاں پہ کیا مناظر ہوں. ٹھیک. اختیار ولی صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ دیکھیں ان کا استقبال کیسا ہوا ہے، اور صوبہ تو بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، وہ تو سوتے بھی نہیں ہیں شاید. تو آپ صوبے میں ہیں، رہتے بھی وہیں ہیں، ابھی بھی شاید وہیں پہ ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کو پھر کیا اعتراض کیا ہے؟ صوبہ کیسے کیوں نہیں چل رہا؟ آپ کیوں کہتے ہیں صوبہ نہیں چل رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہماری بلا سے یہ جہاں جاتے ہیں جائیں، جو کرنا ہے یہ کریں، لیکن جو صوبے کے آپ کے پاس 13 سال سے آپ کے پاس بھاگ دوڑ ہے، ہمیں اس کی بتا دیں کہ وہاں پر جنگلات میں اضافے کی بجائے 18 سے 22% جنگلات کم کیوں ہو گئے، جنگلات کو آگ کیوں لگ رہی ہے. ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ 34 یونیورسٹیاں ہیں ٹوٹل، اس میں 24 یونیورسٹیاں دیوالیہ کیوں ہو رہی ہیں. ہم نے تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے 13 سال حکومت کرنے کے بعد لیڈی ریڈنگ اسپتال، اس دن ایک بڑا اچھا ان کا ایک وزیر اطلاعات ہے، وزیر تدویر بھی کہوں گا اس کو، وہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے ہم نے لیڈی ریڈنگ اسپتال بنایا ہے. میرے خیال میں وہ اب سار عالم لیکن صاحب اختیار آپ صاحب کی پیدائش سے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. اچھا یہ میں تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں، یہ تو آپ اچھا کی باتیں تو ٹھیک ہیں ایک ڈسکشن کے لیے، لیکن لوگ تو ووٹ پی ٹی آئی کو ہی دیتے ہیں نا پھر.
تو اگر ان کو نئی یونیورسٹیز چاہیے، درخت کٹ گئے ہیں، تو یہ تو لوگوں اور حکومت کے درمیان ہے نا مسئلہ. آپ اس طرح تنقید کر کے، تو بات تو یہ کہ صوبہ تو چل رہا ہے ان کے حساب سے، ان کے ووٹرز کے حساب سے بھی، پھر آپ حضور میری بات سنیں، حضور میری بات سنیں، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے مجھے میری بات کرنے دیں. 34 یونیورسٹی دیوالیہ پن پہ پہنچ چکی ہے، ان کی جائیدادوں کی نیلاموں کا اعلان یہ کر چکے ہیں. ان کے جو اس سے پہلے دبنگ والے وزیر اعلیٰ تھے، وہ بڑی بڑی مونچھوں والی جو سرکار تھی، اس نے اعلان کر رکھا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیا کالج کوئی نہیں بنا. ان کے جھوٹے ہونے کا عالم یہ ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا 2021-22 کے بجٹ میں 220 اسکولوں کا انہوں نے اعلان کیا. میں نے اسپیکر سے سوال کیا کہ 220 اسکول تو بنانے ہیں، لیکن اس کے لیے 25,000 روپے کا فنڈ. اسپیکر صاحب اس سے تو اس کا چونا بھی نہیں ہوتا، جھاڑو بھی نہیں لگ سکتی اس کے صحنوں میں. تو یہ ان کا عالم ہے. 5 سے 10 یونیورسٹیاں بنانے کے لیے 10,000 روپے کا فنڈ رکھا ہوا تھا. ایسی یونیورسٹیوں کا نام بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے جو ان کی پیدائش سے پہلے کی بن چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی. شکر کرے یہ میں بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں ان کے ووٹرز کو تو پسند آتی ہیں نا، وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ حکومت کا پلان کیا ہے اگر وہ 8 فروری کو جو جملہ آپ کو، یہ آخری جملہ آپ کو بتاتا ہوں. 11 سال سے انہوں نے سینئر سٹیزن کاؤنسل بنا کے، آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کے لیے 3,000 روپے ماہوار، چڑیا گھر میں، میوزیم میں، فلانی جگہ اور میڈیکل دوائیاں سب فری ہوں گی. 11 سال کا سوال. میری ان سے ایک درخواست میری یہ ہوگی کہ اب قائد اعظم کے مزار پہ یہ ادھر کراچی گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسی یہ حرکت نہ کریں کہ یہ کہہ دیں کہ یہ زیب النساء اسٹریٹ بھی عمران خان نے بنائی تھی، یا پتہ نہیں ادھر ہی کوئی اس طرح. دیکھیں میرا سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ. یہ تو سوال اس کے طرح جواب کی پہ آ رہا ہوں، میرا سوال خیال کے ہے. جواب پہ یہ آپ کے سوال پہ. 2013 میں تبدیلی جو تھی that was been introduced in خیبر پختونخوا because there was no صوبہ لائک کے پی کے اس پہ یہ تجربہ ہوتا. 2018 میں تبدیلی was been imposed، لائی گئی ہم پر. یہ جس طرح پورے ملک پہ تھوپی گئی، اس طرح ہم پہ لائی گئی. 2024 میں ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے that is not an organic mandate. ان کو جنرل فیض حمید کی باقیات نے تیسری بار خیبر پختونخوا پر مسلط کیا ہے. اگر میری بات غلط ہوتی تو یہ یہاں پر اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ہری پور کا الیکشن نہ ہارتے. اور میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں، میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ میرا حلقہ، ایم الولی کا حلقہ، یہ مولانا فضل الرحمان کا حلقہ اور حیدر خان ہوتی کا حلقہ، یہ 4 حلقے آپ کھول دیں، آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ 8 فروری کی جو پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے اور احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے، آج لاہور میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈرشپ بھی وہاں پہ ہے، وہاں بھی انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے. تو کیسے آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ کیونکہ مقبولیت کی بات جو شفقت صاحب کر رہے تھے وہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، مقبولیت تو ہے عمران خان کی، اور آپ کی پارٹی اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکی، حکومت، دونوں حکومتی جماعتیں. سر ہم نے ایسی مقبولیت کو کیا کرنا ہے؟ مقبولیت تو اگر میں نصیب لال کا ٹویٹر ایک اکاؤنٹ بنا دوں تو اس کی مقبولیت ان سے زیادہ ہوگی. اگر آپ شکیرہ کے فالوورز دیکھیں تو عمران خان سے بہت زیادہ ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان کی اپنی جو مقبولیت ہے، اگر آپ نے اس میں سے بوٹس نکال دیے تو آپ کو کہیں سے ملیں گے بھی نہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ فیک مقبولیت یہ دکھاتے ہیں، یہ آرگینک نہیں ہے. اچھا جہاں تک 8 فروری کے پہیہ جام ہڑتال کی ہے، میں آئی بیٹ یہ کچھ بھی کر لیں، نہ پہیہ جام ہوگا، نہ شٹر ڈاؤن ہوگا، نہ ہڑتال ہوگی. بلکہ میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ مذاکرات والی بات جو ہے، یہ آفر، وہ بڑے دل کے بڑے گردے کے مالک ہیں. میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ فی الحال تب تک آپ اس کو روک لیں، کہ ان کو ذرا شوق پورا کر لینے دیں کہ یہ 8 تاریخ گزر جائے فروری کی، پھر ان کو بلا لیں گے، ذرا ان کو پتہ لگ جائے کہ اس کا آٹے اور دال کا بھاؤ کیا ہے، پتہ لگ جائے گا. ٹھیک. شفقت صاحب، کیا آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا کہ آپ مذاکرات نہیں کرنے اور صرف احتجاج کے ذریعے ہی اپنے مطالبات منوانے ہیں؟
دیکھیں جی، میں اختیار ولی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے تو آج بڑی حیرانگی ہو رہی ہے ان پہ. پتہ نہیں بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، یا سی ایم کا جو دورے ہیں ان کی وجہ سے ہے، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے دوروں کی وجہ سے ہے. لیکن ان کی یہ جو مثالیں دے رہے ہیں نصیب العال کی، اور مجھے بڑی سخت حیرانی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کہاں اور کیوں ایک نصیب العال کہاں. نصیب العال نہیں، نصیب اچھا العال کوئی وہ چھوڑے تو جی. نہیں ہے، وہ ہماری لیجنڈری وہ سنگر ہے، گلوکارہ ان کا ہے. جواب سن لیں. آپ سنگر ہوگی، اختیار صاحب ذرا دیکھیں میری جواب سن بات لیں ان سنیں. کا. نہیں سر، یہ ان کا حد تک نہ کرے نا، میں نے یہ ان آپ کو کی حد سنتا تک رہا کر ہوں رہے نا ہیں. جی. نہیں، حد تک میں نہیں کر آپ رہے، کو حد سنتا تک رہا نہیں ہوں. کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اس کا اگزامپل نہیں دینی چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. حد تک نہیں کر رہے. وہ میں سیریس نہیں، رکھنا میں چاہتا تو ہوں، سنگر کی بات ریمل کر گفتگو رہا کو علی ہوں. میں شاہ کی، سنجیدہ رکھنا چاہتا ہوں. ریمل علی میں شاہ سنگر کی کی اختیار بات صاحب کروں، انہیں یہ آپ مکمل کہاں کر پہ لینے چل دیں. پڑے. مجھے بات اچھا، کرنے دیں. اگر یہ شفقت صاحب آپ اختیار اپنی ولی بات صاحب، مکمل کریں. جی جی، یہ اختیار شفقت ولی صاحب صاحب بات اگر کریں، مجھے مکمل کوئی کریں آپ. اختیار دیں بات کرنے کا، تو میں پھر ان کی بات کا بھی جواب دوں. ہاں کریں 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 کریں. اختیار صاحب ذرا انتظار کیجیے. نہیں میں سن رہا آپ ہوں نے سر، میں سن رہا ہوں. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ جا رہا تھا جی ٹی روڈ سے لاہور، اور وہاں ان کے گلو بٹ جو ہیں بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے ان کے پیچھے ہو لیے، اور وہ مسلسل گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے. کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ پاکستان ایک ملک ہے خدا را، اس کو ایک ملک رہنے دیں. اب یہ اس سے بھی مکریں گے. وہ مناظر سامنے ہے میرے بھائی کہ آپ کے گلو باٹ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیوں کے ان شریف لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے، لوگوں کو پکڑ رہے تھے. بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ ایک پرامن تحریک تھی، کوئی ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ان کے لاہور جانے تک، لیکن آپ نے سووں کے حساب سے ان کی گاڑیاں توڑ دی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف انتشار کرتی ہے. اسی طرح کا انتشار ہم نے 9 مئی کو بھی کیا تھا. اسی طرح کے وارداتیں، باریک واردات ڈالتے ہیں آپ. اسی طرح کی واردات آپ نے 9 مئی کو بھی ڈلوائی تھی انہی اپنے گلو بٹوں سے، اور ہمارے ذمہ کر دی. کل پھر ایک واردات ڈلوا دی. اس لیے اس ملک کو سب سے پہلے رحم کریں. اگر پرامن احتجاج ہمارے دور میں بھی ہوئے ہیں، ٹرین مارچ بھی ہوا ہے، دھرنے بھی ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی آج بھی وہ ٹویٹ سامنے ہے جب انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو کہا کہ بہت سردی ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے انتظامات کیے جائیں. جب ٹرین مارچ آ رہا تھا اس کو تو شفقت ویلکم کیا صاحب، گیا. آپ سے برداشت نہیں تو کیا ہوتا، سمجھیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی نکل کے آپ کو یہ بتائے کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ روزگار ہے، اور ملک غربت کی چکی میں پیس رہا ہے غریب آدمی. نہ تو مزدور، نہ کسان، نہ صنعت کار، ہر بندہ جو ہے وہ بری طرح تنگ ہے آپ کی حکومت سے. اس لیے لوگوں کو ان بولنے تو دیں. آپ نے تو بولنا ہی بند کر دیا ہے لوگوں شفقت کا. صاحب، پاکستان شفقت تحریک صاحب انصاف، یہ مذاکرات پھر نہیں ہوں گے، اب احتجاج کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ جی بھائی بے احتجاج کی مذاکرات کی تیاری کوئی ہے، امید نہیں؟ احتجاج کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کوئی احتجاج کا اعلان نہیں ہے. مذاکرات اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم. میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اختیار ولی صاحب کے ساتھ اوکے کئی پروگرام میں کہہ اوکے، چکا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں مذاکرات کو، لیکن ہم جھولی پھیلا کے ٹھیک ہے، نہیں کھڑے ٹھیک ہے، کہ جس طرح یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں جی کہ چھوڑیں جی مذاکرات کو، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے. کبھی کوئی ان کا مشیر وزیر کر دیتا ہے، مذاکرات کیا کرنے. پاکستان تحریک انصاف بالکل جھولی نہیں پھیلا رہی مذاکرات کے اوکے، لیے. اگر گورنمنٹ ٹھیک، سنجیدہ ہے بالکل ٹھیک ہے. اور اسٹیپ فارورڈ لے، عمران خان صاحب کروائے ہماری، اور انشاءاللہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اگر یہ کرنا ٹھیک چاہیں تو. ٹھیک ہے. اختیار صاحب ملاقات کرائیں گے تو مذاکرات ہوں گے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ تو 8 تاریخ تک دیکھتے ہیں نا کہ ان تلوں میں کتنا تیل ہے، وہ دم خم سارا دیکھ لیتے ہیں. یہ اپنا زور لگا ٹھیک ہے، لیں. تو ہم تو یہ اچھا چلے سمجھ رہے ہیں ٹھیک کہ ہے، یہ دم جس خم صوبے دیکھیں میں گاڑیاں جانا کیوں توڑی؟ چاہتے ہیں، یہ جہاں ہم نے گاڑیاں نہیں کیوں توڑی توڑی؟ ابھی. ہم نے نہیں ہمارا کیا کام ہے؟ ہم ان کی گاڑیاں کیوں توڑیں گے؟ ہم ان کی طرح تھوڑی ہے کس نے توڑی ہیں کہ وہ؟ ہم ان کی نہیں، گاڑیاں وہ کس توڑیں نے؟ گے. یہ وہ تو فرشتے آئے کس نے تھے، توڑی ہیں پھر؟ فرشتے یار آئے تھے آسمانوں سے توڑنے. یہ خود ہی جو ہے میڈیا سٹنٹ مارنے کے لیے اس طرح کے ڈرامے وہ وغیرہ یہ خدا کر کا لیتے ہیں. خوف کریں. ہمارا اس آپ کے کی ساتھ. پولیس ساتھ کھڑی اور ہے، مجھے یار پولیس ان کو پھر مجھے تحفظ دے بتاؤ، رہی ہے. جو مجھے یہ بتاؤ جو بندے یہ گاڑیاں توڑ رہے ہیں پولیس ان شفقت. کو تحفظ دے رہی ہے. اچھا چلے آپ چیخ مار لے، دیکھ لیں. ہم نے آئے ہیں. میں اختیار ولی آیا تھا، رانا ثناء اللہ آیا تھا، عطا اللہ تارڑ اور آیا بھائی تھا. گورنمنٹ آئے نہیں، کون ہے؟ کیا مطلب؟ کون آیا تھا؟ پہلے اختیار ولی کون اور آیا رانا تھا؟ ثناء اللہ آتے ہیں. پہلے بھی تو لوگ بھیجتے تو ہیں، پھر اب بھی لوگ بھیجے.
تو آپ نے اگر دیکھے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ تھانے میں چلے جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس صوبے میں جا رہے تھانے ہیں میں آپ کا وزیر اعلیٰ اگر پنجاب میں جاتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ سندھ میں جائیں لیکن گالیاں والیاں مت دیں, تہذیب سے تمدن سے بات کریں, ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ ٹھیک ہے. پیغام پہنچائیں. مجھے ذرا چند سیکنڈ دے دیں, لوگوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اگر اپنے سندھ کو خیبر پختونخوا بنوانا ہے تو ہمیں لے آئے, اگر آپ نے اپنے اسپتال بند کروانے ہیں تو ہماری حکومت آنے دے. یہ سہیل آفریدی ٹھیک ہے. صاحب وہاں پر جا کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی یونیورسٹیاں بند کروانی ہے تو ہمیں لے آئے. یہ پنجاب میں جا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پورے پنجاب کو, اگر عثمان بزدار سے کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے اور آپ کی بربادی میں تباہی میں تو ہمیں لے آئے, ہم آپ کا کام پورا کر دیتے ہیں. یہی اختیار پیغام دینے آپ صاحب جا وقت رہے ہیں, آپ کے بالکل پاس ختم اور ہو گیا کیا ہمارے ہے؟ پروگرام کا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کر کے اختیار ولی خان صاحب, عباس اوان صاحب. وقت ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تمہارے آج کا ہاٹ ایشو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کیا برف پگھل رہی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو آج کا, اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں برف پگھل رہی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کراچی پہنچے ہیں, وہاں ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال ہوا ہے. شرجیل انعام میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, وزیر اطلاعات سندھ ہیں. شرجیل صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام افسار صاحب. شرجیل صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک روایت ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی گرم جوش رہتی ہے, وارمتھ اور رسپیکٹ دیتی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مریم نواز جب گئی تھی کراچی اور کیپٹن صفدر اور ان کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا رات کو فیض کے دور میں, اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا تھا اور اس چیز کی مذمت کی تھی, اور بہت بڑا وہ بحران بنا تھا جبکہ اس وقت کی اپوزیشن نون لیگ کے لیے حالات بہت خراب تھے. اب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے, آپ نے وہاں ان کا استقبال کیا, لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف پی سی سی آئی اور حیدرآباد ہائی کورٹ جو ہائی کورٹ بار ہے حیدرآباد کی, انہوں نے انکار کر دیا ہے سہیل آفریدی صاحب کے خطاب کو ہوسٹ کرنے سے. یہ کیا وجہ ہے دونوں طرف میں, آپ میں اور حکومت میں اور دوسرے اداروں میں فرق کیوں ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ افسار صاحب. دیکھیں, پہلی جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی برف پگھل رہی, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برف پگھلنے والی بات. اس میں ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے بہت نظریاتی اختلافات ہیں, پی ٹی آئی کی سیاست سے, پی ٹی آئی کے قائد کی پالیٹکس سے, اور جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک اپنا طرز عمل رکھا پورے ملک کے خلاف, اور ان کے اپنے دور میں بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے اپوزیشن کو نشانہ بنایا, تو وہ ہمارے اختلافات جو نظریاتی اختلافات جیسے کہتے ہیں وہ برقرار ہیں. جہاں تک بات رہی کہ چیف منسٹر کے پی کے جو آئے ہیں سندھ میں, ڈیفینیٹلی ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک آئینی عہدہ بھی رکھتے ہیں. آئینی عہدے کے علاوہ بھی ایز اے پی ٹی آئی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے, جو کہ ہماری طرف سے کی گئی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک سینئر وزیر سعید غنی صاحب, جو کہ ہمارے ڈویژن کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے سی کے ممبر بھی ہیں, اور ایک منسٹر بھی ہیں, تو انہوں نے خود جا کے ان کا استقبال کیا, اور جو ہماری روایتی انداز ہوتا ہے سندھ میں کسی کو ویلکم کرنے کا, اس کو اجرت اور ان کو سندھی ٹوپی جو ہے ایز اے ثقافتی تحفہ جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا, اور ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی پوری سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو وہ اپنا وہ کر سکیں, اور ان کو ہم گورنمنٹ جو ان کو پروٹوکول اور سیکورٹی وہ فراہم کر سکیں. یعنی دوسری بات آپ نے کی ایف پی سی سی ہے. ایف پی سی سی ایک پرائیویٹلی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہے, اور وہ انہوں نے ان کو دعوت بھی اپنی مرضی سے دی ہے, اور انہوں نے اگر ان کو دعوت نامے کی جو یہ بات چل رہی کہ ان کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے, اس کی مجھے وجوہات نہیں پتا, لیکن اس کا کہیں پہ بھی ان کا گورنمنٹ کے وہ اثر نہیں ہے. اسی طریقے سے بار ایسوسیشن بھی ایک پرائیویٹ باڈیز ہیں, بار ایسوسیشن بھی اپنی انڈیویجولی اپنی پالیٹکس بھی کرتی ہیں, کسی کو دعوت دینی ہے نہیں دینی ان کا اپنا ہوا ہے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا کام ہے, سندھ گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ جو بھی اسسٹنس ان کو جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, جو سرگرمی کرنی چاہیے آئین کے اور قانون کے دائرے میں وہ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ ان کو کہیں پہ بھی کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گی. تو آپ کے خیال میں کیسا استقبال ہوا ہے سہیل آفریدی کا کراچی میں؟ یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہم تو بہت مضبوط ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ پتہ تو چلتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں. اور ابھی بھی ایک ایوریج یہ کوئی ایز سچ کو جیسے کوئی شہر پورا جو ہے وہ چوک ہو گیا ہو, یا شہر میں بہت بڑا عوام کا جمع غفیر نکلنا ہو, تو وہ جب ایونٹ اس طرح کے ہوتے ہیں تو شہر خود بول رہا ہوتا ہے.
ابھی بالکل روٹین میں سب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں سڑک پہ جا رہا ہوں, بالکل نارمل زندگی چل رہی ہے. کہیں پہ بھی کوئی جیسے کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے یا کوئی چیز فیسٹیول والا سما وہ شہر میں نہیں ہے. اگر یہ میری بات کو بھی ایک سیکنڈ میں سائڈ میں کر لیجیے گا, آپ اپنے چینل کے رپورٹرز کو بھی کہیے گا کہ مختلف علاقوں سے آپ کو صرف کسی بھی 5 کسی جگہوں سے دیکھ لیجیے گا, آپ کو کہیں پہ بھی فیسٹیوٹی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, وہ آئے, ان کو ان کے ورکرز ہیں, پی ٹی آئی کمیٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ریسیپشن کی, اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے ڈینائی کیا ہے کہ برف نہیں پگھل رہی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان, لیکن کچھ ایسی بات ہو رہی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں اگر موجودہ پریزنٹ میں اگر اختلافات ہیں, برف ہے اگر, تو کیا مستقبل میں پگھل نہیں سکتی یا اس کے قریب مستقبل قریب برف پگھلنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بات کروں, جب 2024 کے انتخابات ہوئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ تھی. سی سی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم پی ٹی آئی اور پی ایم ایل ان دونوں سے بات کریں گے حکومت سازی کے لیے. تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے ہی منع کر دیا کہ میں جو ہے کسی بھی پہلی آفر تو آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, پہلی چوائس تو وہ تھے نا. ایگزیکٹلی ابزار صاحب, ہم نے ایک خیر سگالی کے طور پر, ایک گڈ جسچر کے طور پہ یہ پیغام دیا, اور اس کو آپ نے دیکھا کہ اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کا نہیں بیٹھنا. تو برف پگھلنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کر, لیکن ہمارے فیصلہ ایک اور بھی چیز تھی, ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی ہمارے گریونسز ہیں کہ جی انہوں نے اپنی طرز سیاست چینج کرنا ہوگا. طرز سیاست اس لیے چینج کرنا ہوگا کہ ان کا طرز سیاست نہ پاکستان کے حق میں ہے, نہ ہی پاکستان کے عوام کے حق میں, نہ ملک کے اداروں کے حق میں. ان پہ جو بھی اس وقت جو نیریٹو ہے وہ ہمیشہ ان کا ایگریسو رہا ہے, اور انہوں نے اپنی ذات کو ترجیح دی ہے ملک پر. اور اس کی صرف میں الزام تراشی یا لفظ نہیں بول رہا, یہ ان کی میں ایک ایک چیز مثال دیتا ہوں. جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کے لیے جو انہوں نے خطوط لکھے اور آئی ایم ایف کو انہوں نے اس وقت انگیج کرنے کی کوشش کی کہ جی پاکستان کو مزید جو ہے لون نہ دیے جائیں. پھر سائفر کے ذریعے جو انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو ایک پورا ایک ملک کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, آپ کی دوستانہ ریلیشن ہوتے ہیں, اس کو اسٹیک پہ لگایا. پھر اس طرح سے انہوں نے آئین شکنی کی, اسمبلیاں ہی توڑ دی. تو ہمارے ان کی طرز سیاست سے بہت سنگین قسم کے ہمارے اختلافات موجود ہیں. بٹ ایز اے گڈ ہوسٹ, کیونکہ سندھ ایک زمین ہے صوفیوں کی, اس نے ہمیشہ سب کو ویلکم کیا. آپ نے اپنے انٹرو میں کہہ دیا جب مریم نواز صاحب آئیں تب اوپر فیڈرل گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو ڈسٹرب کیا جائے. تو پیپلز پارٹی نے اس وقت پی ایم ایل این کو کہا کہ ویلکم کیا کہ جی ہمارے وہ صوبے میں آئے, ہم ان کو سیکورٹی بھی دیں گے اور ہم ان کو جو ہے وہ ویلکم بھی کریں گے. اسی طریقے سے وہی سیم جسچر ہم نے پی ٹی آئی کے لیے بھی دکھایا تھا. کیونکہ طرز سیاست ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اختلافات کتنے بھی ہوں, اگر کوئی آپ کے گھر پہ آتا ہے یا کوئی آپ کے صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت آتا ہے تو یہ آپ کی اخلاقی جو بنتی ہے ذمہ داری کہ آپ ان کو ویلکم کریں اور ان کو جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگر پی ٹی آئی اپنے طرز سیاست بدل لے, احتجاجی سیاست چھوڑ دے, اور خان صاحب بھی یہ نہ کہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مستقبل قریب میں ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں, فیوچر کی بات تو جو ہے وہ غیب کا علم خدا تعالیٰ کے پاس ہے. فیوچر کا مجھے نہیں پتا کہ کیا تمید باندھی جاتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے, لیکن سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے. نہ کوئی پرماننٹ دشمنیاں ہوتی ہیں, نہ پرماننٹ دوستیاں ہوتی ہیں. ہمارے جہاں پر کوئی نظریاتی اختلافات ہیں, اگر وہ ہمارے نظریاتی اختلافات طرز سیاست ان کی بہتر ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں بات ہو سکتی. لیکن اگر وہ طرز سیاست یہی رہے گا اور وہ اس میں ملک کو, ملک کے اداروں کو, ملک کی سالمیت کو, ملک کے پورے ڈھانچے کو اگر غیر ملکی ہاتھوں کے میں کھیل کے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایسی چیز کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک, بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب ہم سے بات کرنے کا. ہمیں جوائن کیا ابھی نمائندہ سما ہیں کراچی سے, ان سے پوچھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی وہاں پہ موجود ہے, ان کا دورہ کیسا چل رہا ہے مونس, ذرا بتائیے گا. جی افسار صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو دورہ ہے آج استقبال بھرپور کیا گیا. سندھ حکومت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا جو سرکاری پروٹوکول ہے وہ دیا جائے گا. پھر سعید غنی صاحب جو سینئر وزیر ہے وہ خود پہنچے, تحفہ بھی پیش کیا جو سندھ کا ثقافتی تحفہ ہوتا ہے اجرک اور ٹوپی کا. یہ ساری باتیں تو شرجیل صاحب نے بتائی, یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے, پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں, ان کا کیا رسپانس ہے؟
دیکھیے بالکل طویل عرصے سے پی ٹی آئی مختلف ایونٹس آرگنائز کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے گرفتاریاں کی جاتی تھیں، مختلف رکاوٹیں ہوتی تھیں، لیکن آج وہاں پہ بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہ لوگ پہنچے ہیں اور لوگ خاصے پرجوش نظر آئے ہیں کارکنان۔ ایئرپورٹ کا جو صرف وہاں پہ بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے، بلکہ اس کے باہر بھی خاصے لوگ موجود تھے، اور جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی پہنچے ہیں تو ان کو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں ہی کم از کم 1.5 گھنٹہ لگا ہے، اور جب وہ باہر نکلے ہیں تو اپنی گاڑی کے اوپر سوار تھے، لوگوں کے نعروں کا جواب دیتے رہے، ہاتھ ہلا کے ان کا جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد وہاں سے انصاف ہاؤس تک، جو کہ شارع فیصل سے براستہ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، بآسانی 20 سے 25 منٹ میں طے ہو جاتا ہے نارمل حالات میں، لیکن ایئرپورٹ سے وہاں تک پہنچنے میں ان کو کم از کم 2.5 گھنٹے لگے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، کچھ ٹریفک جام کی صورتحال کا بھی سامنا رہا، لیکن لوگ خاصے پرجوش نظر آئے، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے کراچی کی اور سندھ کی، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا تھا کہ بڑی تعداد میں کارکنان پہنچیں گے، آج وہ پہنچے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو سب سے اہم بات ہے باغ جناح میں جلسے کی، جس کی اجازت اب تک باضابطہ نہیں دی گئی ہے، لیکن وہاں پہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پہنچے ہیں، انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتوار کو ایک بڑا جلسہ باغ جناح پہ کریں گے، جہاں پہ کراچی بھر سے لوگ آئیں گے اور وہاں پہ شرکت کریں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ ضرور جو ہے پروٹوکول فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اب تک جو اجازت نامہ ہے باضابطہ طور پہ وہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت میں کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے۔ جی ابصار صاحب۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے ایف پی سی سی آئی اور حیدرآباد ہائی کورٹ بار نے کیوں منع کیا سہیل افریدی کو خطاب کرنے سے، اگر ان کو اس طرح وہاں پہ گرم جوشی سے استقبال ہو رہا ہے تو؟ دیکھیے بالکل ان کے جو شیڈیول پہلے جاری کیا گیا تھا اس میں ایف پی سی سی آئی کے جو صنعتکار ہیں ان سے ملاقات طے تھی، لیکن ان کا ری وزٹ کیا گیا ہے شیڈیول، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے جو دعوت نامہ تھا اس میں جو انوائٹڈ تھے وہ نہیں تھا، جبکہ اس کے برعکس آل کراچی تاجر اتحاد کی جانب سے جو ایک ملاقات ہے وہ ری شیڈیول کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی جانب سے پیر کے روز ایک ملاقات طے کی گئی ہے، جس میں وہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور پیر کا ایک روز ہے جس میں اس دورے میں ایکسٹینشن کی گئی ہے، 3 روز کا یہ دورہ تھا، 4تھا روز پیر کا اضافہ کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کی گئی ہے، اور جبکہ جو دیگر سیاسی قائدین ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر۔ ٹھیک، بہت شکریہ مونس احمد کا وقت ہو، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل بے روزگاری کی وجوہات کیا ہے، اور وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا۔ آج کا ایڈیٹوریل اس نوجوان طبقے کے بارے میں ہے جو ڈگریاں ہاتھ میں اٹھائے نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں پاکستان میں، لیکن ان کو نوکریاں نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈگریاں ریلیونٹ نہیں ہیں ان جابز کے لیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور جو ڈگریاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے لیے جابز اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ وہ پرانے ایشوز تھے، پرانی ڈگریز تھیں، پرانے سیکٹر سے۔ اب دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم صرف ٹیکسٹائل پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو لیبر ورک فورس سروے آیا ہے اس کے مطابق بے روزگاری کی شرح 7.1% ہے، لیکن ڈاکٹر حفیظ پاشا جو اکانومسٹ ہیں، پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، ان کے مطابق ان کا دعویٰ ہے یہ کہ یہ شرح 22% پر کھڑی ہے، جو کہ بہت مطلب آپ سمجھے کہ کوارٹر پاپولیشن پاکستان کی اس وقت جو ہے 25%، 22% کا مطلب تقریباً 1/4 وہ بے روزگار ہے، اور یہ سارے نوجوان ہیں۔ تو آپ سوچیں بے روزگاری کی حالت کیا ہے، اور اس کے بعد جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے آفیشیل سٹیٹس کے مطابق تقریباً 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں اس ملک میں، اور معاشی ماہرین جو ہیں وہ ان نمبرز کو بھی چیلنج کرتے ہیں، اور ان کے مطابق 80 سے 90 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں پاکستان میں، اور اس میں سے تقریباً 1.5 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 80 لاکھ تک ایسے ہیں لوگ جو انڈر امپلائڈ ہیں یا انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، مطلب ان کے پاس کوئی باقاعدہ جاب نہیں ہے، دہاڑی دار ہیں، یا جا کے یہ بائکیا والی جو جاب ہیں یا فوڈ ڈلیوری والی جو جابز ہیں یہ انفارمل جابز ہیں، اور اس کے علاوہ جو دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں وہ یہ سب سے زیادہ اس میں بھی بہت ساری جابز ہیں، لیکن جو پراپر جابز ہیں وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہیں، اور تقریباً 22 لاکھ لوگ ہر سال نئے نوجوان جو ہیں
وہ اس بات کے اہل ہو جاتے ہیں کہ وہ جاب مارکیٹ کا حصہ بنے. لیکن کیا 22 لاکھ جابز ہر سال پاکستان میں نکل رہی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، اور صرف 2.5 سے 3% جو کہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے حساب سے جابز نکلتی ہیں، جو ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہے. تو یہ کافی جو پیچیدہ صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے، اور اس پہ حکومت کو بھی کرنا چاہیے، یونیورسٹیز کو بھی کرنا چاہیے کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان سبجیکٹس کی ڈگریز کی طرف لائیں، رجحان وہ بنائیں جس کی پوری دنیا میں اور پاکستان میں مانگ ہو، نہ کہ ہم وہی پرانے سبجیکٹس پڑھا کے ڈگریاں دے کے بچوں کو نکال دیں جاب مارکیٹ میں اور وہاں پہ جابس نہ ملے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.